بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ لاکھ میں نے ان درندوں سے بچنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ مجھے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں اس اندھیرے کمرے میں پڑی سسک رہی تھی۔ باہر سے خوب کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر میرا وجود چھلنی ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ اتنے دنوں سے میں کالج آتے جاتے یہ محسوس کر رہی تھی کہ کچھ لوگ میرا پیچھا کرتے ہیں۔ پہلے تو میں اسے نظر انداز کرتی رہی، پھر خوف کے مارے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ کہیں میرا کالج آنا جانا بند نہ ہو جائے۔ لیکن میری قسمت اتنی بری ہوگی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے، منہ پر ٹیپ چپکا ہوا تھا، صرف آنکھیں کھلی تھی جن سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین پر گر رہے تھے۔ میں تو منہ سے بول بھی نہیں سکتی تھی، کسی کو آواز دے کر اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ سامنے والی کھڑکی کھلی تھی، لیکن اس کے آگے لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں تھیں۔ اچانک ہی اس کوٹھری کا دروازہ کھلا تھا۔ ہوس زدہ نگاہیں لیے ایک آدمی اندر آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شراب کے نشے میں ہو۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ یقیناً یہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے، یہی سوچ کر میں مرنے کو ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے غلیظ قدم میری طرف بڑھاتا، اچانک ہی اس کے ساتھی نے اسے روک لیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ جانتے نہیں ہو اس آدمی نے ہم سے کیا کہا تھا کہ لڑکی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، اگر وہ پہلے سے ناپاک ہوئی تو سردار اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس نے جیسے اسے کسی کی بات یاد دلائی تھی، لیکن میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کریں گے۔ پہلے والا آدمی اس کی بات سن کر مایوس نظر آ رہا تھا، ورنہ وہ جس لالچی اور ہوس زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے گندے ارادے لے کر میرے پاس آیا تھا۔ پھر سے اس کوٹری کا دروازہ بند ہو گیا تھا اور کالے اندھیروں میں ماضی کی یادیں میرے ذہن میں ایسے گردش کرنے لگیں جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ میرا نام فریدہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی، لیکن بے تحاشا خوبصورت۔ خوبصورتی کی دولت سے مالا مال میں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ یہ تھی کہ میری امی کا تعلق ایک بہت امیر گھرانے سے تھا۔ وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ سالوں پہلے اپنے قبیلے سے اغوا کر لی گئیں اور پھر انہیں کوٹھے پر بیچ دیا گیا۔ کوٹھے پر کئی سال انہوں نے اپنی زندگی گزاری، پھر ان سے ایک بھلے آدمی نے نکاح کر لیا۔ گو کہ کوٹھے کی مالکن اس بات پر راضی نہیں تھی، کیونکہ میری ماں اس کے کوٹھے کی سب سے خوبصورت طوائف تھی، لیکن پھر بھی وہ آدمی بہت پیسوں والا تھا۔ یوں وہ میری ماں کو کوٹھے سے ایک شریف محلے میں لے کر آ گیا، لیکن یہاں پر کوئی بھی میری ماں کے ماضی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ پھر ان دونوں کی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ جب میں پیدا ہوئی تو انہیں ایسا لگا جیسے ان کی زندگی مکمل ہو گئی ہو، لیکن کہتے ہیں نا، خوشیوں کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور ایسا ہی میرے ماں باپ کے ساتھ ہوا جب میرے باپ کو کسی نے اغوا کر کے مار دیا تھا۔ دراصل ان کی میرے باپ سے دشمنی تھی، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اس نے ایک طوائف سے شادی کی ہے۔ جب میری ماں کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے راتوں رات وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ لوگ مجھے اور میری ماں کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ پھر ہم ایک دوسرے شہر میں آ گئے اور سب سے چھپ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ کوئی بھی میری ماں کے ماضی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، ورنہ ہمارا جینا دشوار ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے میں جوان ہو رہی تھی۔ اماں اب گھر میں سلائی وغیرہ کر لیتی تھی، یا پھر ابا کے رکھے ہوئے زیورات اور ان کی وہ آمدنی جو انہوں نے بینک میں محفوظ کروائی تھی۔ ابا کے رشتہ داروں نے ان سے سارے تعلق ختم کر لیے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے دادا دادی چاچا وغیرہ ہیں یا نہیں، کیونکہ میں نے کبھی ان کی محبت نہیں دیکھی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بس اپنی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرتے۔ پھر میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا، ساتھ ساتھ سلائی بھی سیکھنے لگی، لیکن اماں کی خواہش تھی کہ میں بہت بڑی آفیسر بنوں، اسی لیے وہ مجھے بہت زیادہ پڑھانا چاہتی تھی۔ تبھی مجھے شہر کے ایک اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں خوش تھی کہ میرا میٹرک میں رزلٹ بہت اچھا آیا تھا اور مجھے فوراً ہی اس کالج میں داخلہ مل گیا۔ اب میں کالج آنے جانے لگی۔ ویسے تو کبھی مجھے کوئی غیر معمولی احساس نہیں ہوا تھا، لیکن ان دنوں جب میں انٹر کر رہی تھی، ابھی میری عمر صرف 18 سال تھی، تو میں اکیلی ہی آتی جاتی تھی۔ امی نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے فالتو کسی سے بھی دوستی نہیں کرنی ہے۔ دوست تمہارے گھر آ جائیں گے، وہ ضرور تم سے تمہارے ماضی کے بارے میں سوال کریں گے، اس لیے تم نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کرنی۔
ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں زیادہ لڑکیوں سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ ہاں، سب سے اچھی دعا سلام تھی۔ لیکن ایک دن جب میں کالج سے واپس گھر جا رہی تھی تب ایسے لگا جیسے 2 موٹر سائیکل سوار میرا پیچھا کر رہے ہوں۔ پہلے تو میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کالج کی وین میں بیٹھ کر گھر آ گئی، لیکن جب 3-4 دفعہ میں نے اسی موٹر سائیکل کو اپنے پیچھے دیکھا تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے امی سے سوال کا ذکر نہیں کیا، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ یہی سوچ کر میں اس بات کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن ایک دن تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب انہوں نے میرا منہ دبوچ لیا اور مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ ضرور کسی پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے، لیکن مجھے پھر اپنی سہیلی کی بات یاد آئی کہ اس علاقے کے پیچھے ڈاکوؤں کا ایک اڈا ہے۔ اکثر کالج کی لڑکیوں کو وہ اغوا کر لیتے ہیں، لیکن وہ بہت با اثر ڈاکو ہیں، کوئی ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ صرف ان لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں جو غریب گھرانوں کی ہوتی ہیں، جن کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سچ میں ہی میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک بوڑھی ماں تھی جو بیچاری میری تلاش میں کہاں تک جائے گی، تھک ہار کر قبر میں جا سوئے گی۔ اب میں فرش پر لیٹی سسک رہی تھی، نہ جانے یہ مجھے کہاں فروخت کرنے والے تھے، کیونکہ ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ ہر روز یہاں گاہک آتے اور میرا سودا طے کیا جاتا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے ان کی باتیں سنتی۔ ابھی تک خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ مجھے انہوں نے چھوا بھی نہیں تھا۔ شاید ان کا یہی اصول تھا کہ یہ بالکل پاک صاف لڑکیوں کو فروخت کیا کرتے تھے، کیونکہ آگے اسی بات کا تقاضا کیا جاتا تھا۔ جب مجھے کھانا کھلایا جاتا تبھی میرے منہ سے وہ موٹا ٹیپ ہٹا دیا جاتا تھا، ورنہ سارا دن وہ لگا ہی رہتا تھا تاکہ میں چیخ نہ سکوں، کسی کو مدد کے لیے بلا نہ سکوں۔ لیکن ایک دن ایک عورت آئی۔ وہ گونگی عورت تھی لیکن بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ تبھی وہ مجھے اشاروں سے کہنے لگی، اٹھ کر نہا لو۔ وہ میری رسیاں کھول رہی تھی۔ اس نے میرے منہ سے ٹیپ ہٹا دیا۔ وہ اس باتھ روم کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور ساتھ میں مجھے پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے جو انتہائی نازیبا تھے۔ میں جیسے ہی نہا کر نکلی تو اچانک ہی میری نظر کھڑکی پر پڑی۔ پہلی بار میں اس کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے کے پیچھے تو ایک گھنا جنگل تھا، ان میں لمبے درخت، بالکل سنسان، لیکن دروازے کے آگے صحن تھا جہاں پر وہ لوگ نگرانی کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ لیکن آج مجھے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس گونگی عورت کے کہنے پر میں نے وہ نیلے رنگ کا لباس پہن لیا اور ساتھ ہی چادر سے اپنا وجود بھی چھپا لیا۔ میں رو رہی تھی، جانتی تھی کہ آج میں بلی کا بکرا بننے والی ہوں۔ شاید میرا سودا ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے تو یہاں احتجاج کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ان آدمیوں کے پاس بڑی بڑی رائفلیں تھیں، میری ایک آواز پر وہ مجھے جان سے ختم کر سکتے تھے۔ تبھی وہ گونگی عورت مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ وہ تینوں آدمی مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک آدمی کہنے لگا، بہت اچھا مال لے کر آئے ہو۔ تو دوسرا آدمی کہنے لگا، ہاں تو اس کی مخبری تھی، میں نے اس کی ماں کی مخبری کی ہے، ظاہر ہے طوائف کی بیٹی ہے، اتنی خوبصورت تو ہوگی۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ میں زمین میں گڑ گئی۔ تبھی اس آدمی نے گونگی عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اسے لے کر آؤ۔ اب وہ مجھے گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ وہ گونگی عورت میرے برابر میں بیٹھی، جبکہ وہ دونوں آدمی آگے کی طرف بیٹھے تھے اور ایک آدمی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں اس انجان راستے پر جا رہی تھی جہاں میری کوئی منزل تھی بھی یا نہیں میں نہیں جانتی تھی۔ تبھی ایک جنگل کا راستہ آیا، بہت ہی خوفناک۔ شام کے سائے چاروں طرف پھیل گئے تھے اور رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ یقیناً مجھے بہت سینکڑوں میل کے فاصلے پر فروخت کرنے جا رہے تھے۔ میں صرف اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، مجھے انسانوں پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ کہاں مجھے میری ماں آفیسر بننے کے خواب دکھا رہی تھی اور آج میں ایک بکاؤ مال بن چکی تھی۔ اب ہر رات میں لوگوں کو خوش کروں گی، ان کے بستر کو گرم کروں گی، ان کے منہ کا نوالا بن جاؤں گی۔ ایسی ہی غلیظ سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ ابھی سفر جاری ہی تھا کہ اچانک کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ تبھی گاڑی کے آگے 3-4 لوگ آ گئے تھے۔ ان چاروں نے گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ تبھی وہ ان لوگوں سے کہنے لگے، آگے کا راستہ تم پار نہیں کر سکتے، یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ یہ ہمارا ایریا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے، اونچے لمبے قد تھے اور بہت طاقتور بھی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں تھیں۔ میں سہمی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے سب کو گاڑی سے اترنے کے لیے کہا۔ اب میں نے دیکھا وہ ڈاکو بھی مکمل طور پر بے بس ہو گئے تھے۔
وہ گونگی عورت مجھے گھسیٹتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ تبھی ایک آدمی چلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاتھ چھوڑو اس لڑکی کا، کون ہے یہ؟ کیا اسے اغوا کر کے لائے ہو؟ وہ جیسے سب کچھ جان گئے تھے۔ تبھی وہ ڈاکو کہنے لگے، ہمیں صرف یہاں سے گزر کر جانا ہے، ہم اس علاقے سے کچھ بھی نہیں لے رہے، آخر تم نے ہمارا راستہ کیوں روکا ہے؟ تبھی ایک خوفناک آدمی نے اس کی گردن پر تلوار رکھی اور کہنے لگا، کیونکہ اس ایریے سے کوئی نہیں گزر سکتا ہماری اجازت کے بغیر، اور تم نے بنا پوچھے آنے کی جرت کی ہے، اس لیے تمہیں سردار کے پاس جانا ہوگا۔ اب ڈاکو بھی شکست کھا گئے تھے۔ نہ جانے کیوں میں اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، آخر انہوں نے میرے ساتھ بھی تو یہی سب کیا ہے۔ اب گونگی عورت جو بڑی ہی نڈر بن رہی تھی، اچانک ہی اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کا راستہ روک لیا گیا اور پھر اسے رسیوں سے جکڑ کر نہ جانے کس جگہ پر لے جایا جا رہا تھا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ یہ ایک بڑا سا گھر تھا جس میں عورتیں بھی کھڑی تھیں اور مرد بھی۔ وہ سب ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ رات کا کالا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا، ایسے میں دیے کی روشنی جس کے لمبے لمبے سائے دیواروں پر پڑ رہے تھے عجیب ہیبت ناکی پیدا کر رہی تھی، خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ سامنے ہی تخت پر ایک لمبا چوڑا آدمی بیٹھا تھا۔ تبھی وہ ڈاکو گڑ گڑاتے ہوئے اس آدمی سے کہنے لگے، ہمیں جانے دیں، ہمیں وقت پر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کس کام کے لیے اس لڑکی کو وہاں لے کر جایا جا رہا ہے۔ کیوں لڑکی، کون ہو تم اور ان کے ساتھ کیوں جا رہی ہو؟ یہ تو شکل سے ہی بہت شیطان صفت لوگ لگ رہے ہیں۔ میں نہ جانے کیوں اس آدمی کو ہمدرد سمجھ کر سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زبان پر تالے لگ گئے ہوں، میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ ہمارے محل کی زینت بن سکتی ہے۔ اب اس آدمی نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، تو گویا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کہ مصداق میں اس سردار کے محل کی زینت بننے والی تھی۔ ڈاکو سمجھ گئے تھے کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ تبھی وہ سردار سے کہنے لگے، ٹھیک ہے، آپ اس لڑکی کو خرید سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ہمیں جانے دیں یہاں سے۔ تو سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے، اس لڑکی کو یہیں چھوڑ کر جاؤ اور تم یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا دوبارہ کبھی اس راستے سے گزرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ ڈاکو اپنے ساتھ اس گونگی عورت کو بھی لے گئے تھے۔ میں انہیں چیخ چیخ کر پکارنا چاہتی تھی کہ میں ہرگز ان انجان لوگوں کے درمیان نہیں رکوں گی، لیکن انہیں اپنی جان بہت پیاری تھی۔ اب میں سسک سسک کر رو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ تبھی وہ سردار بلند آواز سے کہنے لگا، اس لڑکی کو خوابگاہ میں چھوڑ دو، کل جو ہمارے قبیلے میں دعوت ہے وہاں ہم اس لڑکی کو پیش کریں گے اور امیر صاحب بھی وہاں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو خرید لیں، یوں ہمیں کافی دولت مل جائے گی۔ آخر سب میری بولی ہی کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا میری ذات اتنی ارزاں ہے؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں اس خوابگاہ میں آ گئی جو بہت ہی خوبصورت تھی، ریشمی پردے اور ریشمی بستر سے سجی ہوئی، لیکن مجھے یہ کانٹوں کا بستر لگ رہا تھا۔ پوری رات میں کروٹ بدلتی رہی۔ صبح ہوئی تو دو نوجوان لڑکیاں میرے پاس پھل لے کر آئیں۔ وہ پھل بہت ہی ذائقے دار تھے۔ بمشکل میں نے ایک دو کھائے اور پھر واپس رکھ دیے۔ پھر پورا دن میں کمرے میں چھپی رہی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو وہ دونوں لڑکیاں ایک لباس لے کر آئیں اور کہنے لگیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج کی رات تمہیں سرداروں کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یاد رکھنا، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آئیں گے اور تمہیں ان سب کو خوش کرنا ہے۔ اگر سردار کا کام ہو گیا تو یوں سمجھ لو ہمارے سارے قبیلے کے عیش ہو جائیں گے۔ میری ذات کا استعمال کر کے وہ اپنی زندگی محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ اس قدر خود غرض انسان، بار بار میرے ذہن میں یہی سوچ آ رہی تھی۔ پھر ان کے کہنے پر میں تیار ہو گئی۔ وہ ایک لال رنگ کا لمبا سا فراک تھا جسے پہن کر میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ایک تاج رکھ دیا اور مجھے اس محفل میں لے کر چلی گئی۔ اب میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے کالے کپڑوں میں ملبوس ایک اونچے لمبے چوڑے نوجوان کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہاں سبھی بڑے عجیب لگ رہے تھے، عجیب سا ماحول، ان کا کھانا پینا، رہن سہن، ان کی باتیں۔ میں بالکل خاموش بت کی طرح بیٹھی تھی۔ تبھی وہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا اور سب کے سامنے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ دوسرا سردار خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اسی لیے تو میں نے اس لڑکی کو یہاں رکھا ہے،
یہ لڑکی بڑی ہی حسین ہے، ضرور آپ کو متاثر کرے گی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اس نے مجھے پہلی نظر میں ہی متاثر کر دیا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بدلے میں اپنا ہیروں کا یہ قیمتی ہار دے کر جا رہا ہوں۔ اس نے اچانک اپنے گلے سے ایک ہار اتارا اور سردار کے سامنے رکھ دیا۔ وہ سب بہت خوش ہو رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا مشن کامیاب ہو گیا ہو، لیکن میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں یوں بھی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں رلتی پھر رہی تھی، نہ جانے میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، شاید آخری ٹھکانہ قبر ہی ہوگا، کیونکہ مجھے اس وقت شدت سے موت کی خواہش ہو رہی تھی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، یہ لڑکی ہوش و حواس میں میرے ساتھ نہیں جا سکتی، اسی لیے اسے بے ہوش کرنا ہوگا۔ تبھی ایک لڑکی زبردستی مجھے شربت پلانے لگی۔ میں اس عجیب سے ذائقے والے شربت کو نہیں پینا چاہتی تھی، لیکن اس نے زبردستی میرے منہ میں انڈیل دیا، جسے پیتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب میری آنکھ کھولی تو میں ایک دوسرے محل میں موجود تھی، یہ بھی ایک خوابگاہ تھی۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں پاگلوں کی طرح اٹھ کر دیکھنے لگی۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی تھی، میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دور دور تک صرف پانی ہی پانی تھا اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی سمندر کا جزیرہ ہو، کیونکہ آس پاس سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ بھی بند تھا۔ میں پاگلوں کی طرح دروازہ بجانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور مجھے ایک خوفناک چہرے والی بوڑھی عورت دکھائی دی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو لڑکی؟ تمہیں یہاں سردار کی خوشی کے لیے لایا گیا ہے، انہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں۔ آئندہ شور نہ کرنا۔ اس کی ایک دھمکی سے ہی میں ڈر گئی تھی۔ لیکن میں یہاں کیوں آ گئی ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں بے بسی سے اس بوڑھی عورت سے پوچھ رہی تھی۔ یہ ایک جزیرہ ہے، جنات کا جزیرہ، اور تم اس وقت جنات کے محل میں ہو۔ اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بوڑھی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی باتیں جھوٹ لگ رہی تھیں۔ میں جنات کے جزیرے پر کیسے آ گئی؟ میں تو انسانوں کی دنیا میں تھی۔ وہ بوڑھی عورت میری بات سن کر زور زور سے ہنسی، پھر کہنے لگی، تمہیں تو ایک جنزاد نے بیچ دیا تھا، وہ بھی ہمارے سردار کے ہاتھوں، وہی تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ اب تم ساری زندگی انہیں خوش کرتی رہو گی، اور وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے، کیونکہ پہلی بار ہمارے جزیرے پر کوئی آدم زادی آئی ہے۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، سردار تمہیں اپنے مہمان خانے میں بلا رہا ہے، وہ تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو، میرا وجود بالکل مردہ ہو گیا۔ کاش میں اس گہرے پانی میں چھلانگ لگا کر خود کو ختم کر لوں۔ لیکن جب میں تیار نہ ہوئی تو دو خوفناک شکل والی عورتیں آئیں اور مجھے زبردستی تیار کرنے لگیں۔ اب وہ مجھے سردار کے سامنے لے گئی تھیں۔ میں سر جھکائے بیٹھے ان کے اگلے قاتلانہ حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی سردار کہنے لگا، یہ ہمارے محل کی زینت بن چکی ہے، میں انہیں ملکہ بنانے والا ہوں۔ دراصل یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی، اسی لیے آپ سب لوگوں کو یہاں بلایا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میں حیرت سے اس جنزاد سردار کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا ایک آدم زادی کیسے سردار کی ملکہ بن سکتی ہے؟ وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، اس سے حسین لڑکی ہمارے جزیرے پر کوئی بھی نہیں، ساری جنزادیاں اس کی خدمت کریں گی اور یہ یہاں عیش کرے گی۔ ہم تمہیں عیش کروانے کے لیے لائے ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی تم پر، پریشان مت ہو۔ وہ بڑی نرمی سے مجھے کہہ رہا تھا۔ مجھے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دن مجھے محل کی سیر کروائی گئی تھی۔ دو جنزادیاں مجھے اس باغ میں لے کر گئیں جو اسی جزیرے پر بنا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت باغ تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی دوسری ہی دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ پھر اس دن سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی، لیکن ایک دم سے ہی نہ جانے کیوں مجھے یہ سردار اچھا لگنے لگا تھا۔ شاید اس کا نرم رویہ اور مہربان انداز، ابھی تک میرا واسطہ ایسے جنات سے نہیں پڑا تھا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں اس جنات کے محل تک پہنچی کیسے۔ میں نے انہیں اپنے ماضی کی ساری باتیں بتا دی تھیں کہ کس طرح میری ماں نے مجھے بڑی مشکل سے پال پوس کر جوان کیا اور اغوا کاروں نے مجھے کالج سے اغوا کر کے بیچنے کا پلان بنایا، لیکن اس سے پہلے ہی جن زادوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور وہ ڈاکو مجھے اسی محل میں چھوڑ کر خود وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ سردار بڑے غور سے میری کہانی سن رہا تھا، پھر وہ کہنے لگا، تمہاری کہانی تو بہت متاثر کر دینے والی ہے۔ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، بہت برا ہوا، لیکن فکر نہ کرو، اب تمہارے ساتھ برا نہیں ہوگا،
کیونکہ اب تم ایک نیک دل جنات کے پاس ہو۔ میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور تمہیں تمہاری ماں تک بھی پہنچاؤں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اس جنزادے سردار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، آپ کی مہربانی ہوگی، اگر آپ میرے اوپر یہ مہربانی کریں گے تو میں بھی آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، نہ جانے میری بوڑھی ماں کی کیا حالت ہوگی۔ وہ مجھے تلاش کر کر کے شاید بستر کی مریض بن گئی ہوں، کہیں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے نہ چلی جائیں۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تبھی اس سردار نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ یوں تو تم اس زمینی دنیا سے ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، لیکن پھر بھی ہمارے طاقتور جنات تمہاری ماں کی تلاش شروع کر دیں گے اور پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ لیکن چونکہ میں تمہیں ملکہ کا خطاب دے چکا ہوں، اس لیے تمہیں ملکہ کی یہ رسم ادا کرنی ہوگی۔ کل سارے قبیلوں کے سردار آئیں گے اور تمہیں تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد تم اس جزیرے کی ملکہ بن جاؤ گی، یعنی کہ ایک سردار کی بیوی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس سردار کو دیکھ رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، یہ معاہدہ صرف تب تک ہوگا جب تک تم یہاں ہو، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ دراصل تمہاری شکل میں مجھے اپنی بیوی نظر آتی ہے، میری بیوی جو یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل تمہارے جیسی نظر آتی تھی۔ اگر یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنی خوابگاہ میں لے کر جا رہا تھا، لیکن سامنے بڑی سی تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، یہ تو بالکل ہی میرے جیسی تھی۔ مجھے اس سردار پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ یہ اپنی بیوی کو کھونے کے بعد کس قدر صدمے میں ہوگا۔ جنات کا یہ جزیرہ تو بہت ہی خوبصورت تھا، یہاں پر زندگی کی ساری سہولتیں موجود تھیں۔ جنات کیسے اپنی دنیا بساتے ہیں یہ مجھے آج سمجھ آئی تھی، اس سے پہلے تو کبھی میرا ان کے ساتھ سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں کسی ملکہ کی طرح وہاں رہ رہی تھی، کیونکہ جن زادے سردار نے مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی بنا رکھا تھا، لیکن وہ چپکے چپکے میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میری ماں کے پاس چھوڑنے میں ضرور میری مدد کرے گا۔ نہ جانے مجھے میری ماں کب ملے گی، میں دن رات اسی انتظار میں رہتی۔ لیکن ایک دن جو ہوا وہ بہت خوفناک تھا، جب مجھے اس جزیرے کے اندر سے کسی نسوانی چیخ کی آواز آئی تھی۔ میں حیران تھی کہ میرے علاوہ یہاں اور دوسری لڑکی کون ہے، لیکن جیسے ہی میں اپنی خوابگاہ سے نکلی تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ پورا لباس گیلا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جبکہ جنات اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ وہ لڑکی بہت سہمی ہوئی ڈر ڈر کر چیخیں مار رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کسی سخت صدمے کا شکار ہے۔ وہ جنات کو دیکھ کر بہت ڈر رہی تھی۔ مجھے تو یہ معلوم تھا کہ یہ جنات ہیں اور نیک ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن وہ لڑکی شاید یہ بات نہیں جانتی تھی۔ تبھی خوف سے چیخیں مارتے ہوئے وہ دیوار سے جا لگی۔ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جنات نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گئی تو مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، یہ نیک جنات ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن تم کہاں سے آئی ہو؟ تبھی اس کی چیخیں سن کر سردار بھی آ گیا تھا۔ اس کا لمبا چوڑا وجود دیکھ کر وہ چھپ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جنات کا جزیرہ ہے، شاید میری طرح اسے بھی یہاں کسی نے پھینک دیا تھا۔ پھر وہ رونے لگی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس لیے میں نے اسے اپنے کپڑے دے دیے، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی دن سے بھوکی ہو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے آئی، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ایک لڑکے نے مجھے سمندر میں دھکا دیا اور میں اس سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک تختہ نظر آیا، میں اسی تختے کے سہارے کئی دن تک زندہ رہی اور تیرتے تیرتے یہاں تک پہنچ گئی۔ لیکن نہ جانے میں اس خوفناک جگہ پر کیسے آ گئی، لگتا ہے کہ یہ دوسری دنیا ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھتی ہوئی حیرت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ جنات کی دنیا ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ آخر اس لڑکے نے تمہیں سمندر میں دھکا کیوں دیا تھا؟ تب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگی، میں اس سے محبت کرتی تھی، ہم دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جبکہ وہ بہت امیر تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، میں بھی اس کی محبت میں کھو کر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی، حتیٰ کہ اپنی عزت بھی۔ اب میں حاملہ تھی،
میں کسی بھی طرح چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، لیکن اب وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے دوسری کئی لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی، ان کے ساتھ عیاشی کرتا۔ پھر ایک دن میں نے اسے دھمکی دی کہ میں تمہارے ماں باپ کو سب کچھ بتا دوں گی کہ تم نے مجھے حاملہ کر دیا ہے، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ لیکن وہ ہتھر سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا کہ جو کرنا ہے کر لو، اگر تم میرے ماں باپ کے پاس گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں مجبور ہو کر رونے لگی، لیکن ایک دن وہ میرے گھر آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں ماں باپ سے چھپ کر اس کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا چل رہا ہے۔ تبھی اس نے مجھے سمندر میں دھکا دے دیا۔ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پر مجھے لے کر آیا جہاں پانی بہت گہرا تھا۔ پھر میں یہاں تک پہنچ گئی۔ شاید موت میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ اگر میں مر جاتی تو یہ بہت اچھا ہوتا، کم از کم اس دھتکاری ہوئی زندگی سے تو میری جان چھوٹ جاتی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری زندگی پھر بھی اتنی مشکل نہیں تھی جتنی میری ہے۔ مجھے تو اغوا کاروں نے کالج جاتے ہوئے اغوا کر لیا تھا، اور آج دیکھو میں یہاں جنات کے جزیرے میں رہنے پر مجبور ہوں۔ پھر جب میں نے اسے اپنی کہانی سنائی تو وہ بہت دکھی ہوئی۔ اب ہم دونوں سہیلیاں بن گئی تھیں، لیکن جن ذات سردار نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اسی دنیا میں چھوڑ دیں گے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب وہ جن ذات سردار میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری ماں کے بارے میں پتہ لگا لیا ہے، وہ بیچاری تمہاری گمشدگی کے بعد بہت اذیت میں ہے، اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، وہ ایک یتیم خانے میں رہتی ہے۔ یہ سن کر تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آج میں اپنی دنیا میں جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے۔ میں نے جن ذات سردار سے کہا کہ وہ بہت مہربان ہے، اس نے میری مدد کی، میرے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جو انسانوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ لیکن پھر میں نے اسے کہا کہ ابھی بھی میں اس دنیا میں جاؤں گی تو میری جان کو خطرہ ہوگا، کہیں پھر سے وہی اغوا کار ڈاکو مافیا میرے پیچھے نہ لگ جائے۔ مجھے یہ ڈر بھی کھائے جا رہا تھا۔ تب جنات نے میری حفاظت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں خریدا تھا، اس لیے میں تمہاری اب بھی حفاظت کروں گا جب تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ گی۔ اب میں بہت خوش تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بھی میرے ساتھ تھی۔ پھر ہم اسی جگہ پر آ گئے جہاں پر وہ یتیم خانہ تھا۔ اب میں اپنی گھر جانا چاہتی تھی، اپنی ماں کو ساتھ لے کر۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو میرے گھر والے بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی نظر میں تو میں گھر سے بھاگ گئی تھی، شاید وہ مجھے زہر دے کر مار ڈالیں۔ میں اس سے کہنے لگی، تم میرے ساتھ رہو، کیونکہ اگر تم اپنے گھر جاؤ گی تو اپنی جان گنوا بیٹھو گی۔ وہ بے اختیار میرے گلے لگ گئی۔ پھر کہنے لگی، تم کتنی سمجھدار ہو، اتنی سی عمر میں تمہارے اندر کتنی سنجیدگی آ گئی ہے۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ ان گزرے دنوں میں نے زندگی کے بہت سے چہرے دیکھے ہیں جو بہت ہی خوفناک اور اذیت ناک ہیں۔ پھر میں اس یتیم خانے میں جا کر کہنے لگی کہ مجھے فرحت احمد سے ملنا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ تم کیا لگتی ہو اس کی؟ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی بیٹی ہوں تو اس نے فوراً ہی مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، وہ روزانہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اس غم میں پاگل ہونے کو تھی، لیکن ہم نے بڑی مشکل سے اس کا علاج کروایا۔ اب بھی وہ روتی ہوئی تمہیں ہی یاد کرتی رہتی ہے۔ پھر جب امی میرے سامنے آئیں تو میں ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی، کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی مل گئے تھے، یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ورنہ تو میں نے یہ امید ہی چھوڑ دی تھی۔ اب میں امی کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ اتنے سالوں بعد میرا گھر بہت پوسیدہ ہو گیا تھا۔ امی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھی۔ پھر میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا اس کے بارے میں، اور کہنے لگی کہ کس طرح یہ لڑکی مجبوری کی حالت میں اس گھر میں آئی ہے۔ امی کہنے لگیں، بیٹا وہ لوگ دوبارہ تو نہیں آ جائیں گے تمہیں اغوا کرنے والے، کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ تم واپس آ گئی ہو؟ میں کہنے لگی کہ امی اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ نہیں جانتی کہ ایک ایسی طاقت میرے پاس ہے جو میری حفاظت کرے گی، مجھے کوئی نقصان پہنچنے نہیں دے گی۔ امی یہ سن کر حیران رہ گئی تھی، لیکن میں نے ان کے سامنے جنات کا ذکر نہیں کیا۔ اب میں کوئی کام ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام سنبل تھا کہنے لگی کہ میں بھی کوئی کام کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر ہم دونوں مل کر گھر چلائیں گے تو بہت اچھے سے چلے گا اور آپ کی امی کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی کہ اس کا من بھی بہل جائے گا۔ یہی سوچ کر ہم دونوں فیکٹری آنے جانے لگے۔ لیکن ایک دن میں اکیلی گھر آ رہی تھی جب ایسا محسوس ہوا جیسے پھر سے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے حواس چوکنا ہو گئے تھے۔
اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ ایسی ویسی حرکت کی تو میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی۔ میں پہلے کی طرح کمزور لڑکی نہیں رہی تھی۔ کوئی لڑکا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ آج سنبل کو میں نے اماں کے پاس ہی رہنے دیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لڑکا ضرور مجھے اغوا کرنے کے ارادے سے میرے پیچھے آتا ہے۔ ایک دن میں وہیں رکی رہی اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا، اچانک ہی میں نے سڑک پر پڑی ہوئی ایک بوتل اٹھا لی تھی، تو پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا، مجھے غلط نہ سمجھو، میں صرف ایک وجہ سے تمہارے پاس آتا ہوں۔ میں غصے سے کہنے لگی، کون سی وجہ؟ دیکھو اپنے یہ گندے ارادے اپنے پاس رکھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں چیخ چیخ کر اسے کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں دراصل سنبل کی وجہ سے آپ کے سامنے آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، میں ہی وہ لڑکا ہوں جس کی وجہ سے سنبل آج اس حال میں ہے۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میری زندگی بھی برباد ہو گئی ہے۔ صرف ایک بار سنبل سے کہہ دو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اب میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ سنبل اسے دیکھ کر رو رہی تھی اور اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، لیکن وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے دھوکہ دینے کی وجہ سے اس کا اپنا گھر برباد ہو چکا ہے اور آج وہ سڑک پر آ گیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سنبل اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور میں اس کے فیصلے سے خوش تھی کیونکہ یہ اس کی زندگی تھی۔ پھر سادگی سے اس کی شادی اس لڑکے سے ہو گئی۔ یوں رخصت ہو کر وہ اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی پھر سے اس گھر میں رہنے لگے۔ لیکن ایک دن اچانک ہی کوئی دیوار پر سے کودا جب میں اور امی سو رہے تھے۔ میں اس آدمی کو دیکھ کر چلانے لگی۔ وہ نقاب پوش آدمی جو تعداد میں 2 تھے، وہ مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بھگانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری آواز کوئی بھی نہیں سن رہا۔ جیسے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے، اچانک ہی ان کے سامنے کوئی آیا تھا۔ وہ اس قدر خوفناک تھا کہ ان آدمیوں کے حواس اڑ گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے اس جن ذات کو دیکھ رہے تھے۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی اور دور میری ماں چارپائی پر بے بسی کی حالت میں لیٹی تھی، لیکن ایک دم سے اس جن ذات کو دیکھ کر جیسے میرے اندر طاقت آ گئی تھی۔ پھر میں اسے تڑپتے ہوئے کہنے لگی، فنا کر دو انہیں، کیونکہ یہ مجھے پھر سے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے اس زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر آئی ہوں۔ جن ذات نے انہیں گردن سے دبوچ لیا تھا۔ وہ دونوں بری طرح تڑپ رہے تھے۔ تبھی اس نے انہیں اٹھا کر اس برے طریقے سے چھت پر پھینکا کہ ان کی چیخنے کی بھی آواز نہ آئی تھی، اور پھر ان دونوں کو غائب کر دیا۔ میں اس جن ذات سردار کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ہوں نا تمہاری حفاظت کے لیے۔ جب تمہیں اس سردار سے خرید سکتا ہوں تو میرے پاس ہر قسم کی طاقت ہے۔ میں اتنی دور جزیرے سے صرف تمہاری خیریت پوچھنے آیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ایک بار پھر سے تم تکلیف میں ہو۔ آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ میں اپنے قبیلے کے 2 جنزاد محافظ تمہارے ساتھ مقرر کر دوں گا، جو کسی پہرے دار کی طرح تمہارے ساتھ رہیں گے۔ پھر وہ جاتے جاتے اچانک پلٹا اور کہنے لگا، لیکن میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس دنیاوی زندگی کو جینے کے لیے تمہیں بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہوگی، اور تم باہر بھی جا رہی ہو۔ ایسے میں تمہاری زندگی کا وہ حصہ جو اس دنیا میں بہت ہی بدترین گزرا ہے، جہاں پر تم زندگی کے بہت سے رنگوں سے آشنا ہو گئی تھی، میں وہ حصہ تو تمہیں نہیں لوٹا سکتا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تبھی اس نے لال رنگ کی ایک پوٹلی مجھے تھمائی تھی اور کہنے لگا، یہ تمہارے لیے قیمتی تحفہ ہے، تمہاری دنیا میں زندگی گزارنے کا سامان۔ میں صرف تمہاری چھوٹی سی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم ایک معصوم اور پیاری لڑکی ہو۔ خدا کرے کہ آگے آنے والی زندگی میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ جن ذات دل سے مجھے دعا دے رہا تھا اور میں آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے ساتھ تو ایسا سلوک کبھی کسی انسان نے بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم دونوں ماں بیٹی دنیا والوں کی نظروں میں سوائے ایک گناہ کے کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر وہ جن ذات واپس لوٹ گیا، لیکن میرے ساتھ 2 پہرے دار جنات کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ جب میں نے جن ذات کی دی ہوئی پوٹلی کھول کر دیکھی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ پھر ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور ایک محفوظ علاقے میں گھر لے لیا۔
جہاں میں اپنی ماں کے ساتھ بہت خوش اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اب زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے کسی سے خوف محسوس ہوتا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں سوچتی کہ ایسی لڑکی جو اغوا کاروں کے پاس رہ کر آئی ہے، اس سے بھلا کون شادی کرے گا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ خدا نے میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑ تو بنایا ہوگا۔ اب میں نے اپنی ایک چھوٹی سی فیکٹری بنا لی تھی جس میں صرف خواتین اور یتیم لڑکیوں کو نوکری دیا کرتی تھی تاکہ ان کا گھر چل سکے۔ پھر ایک دن اس بات کی خبر میڈیا کو ہو گئی اور میڈیا کی ٹیم ہماری کمپنی کا جائزہ لینا چاہتی تھی، لیکن میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ کیمرے کا سامنا کرنے کی ہمت میرے اندر نہیں تھی، لیکن وہ میرا حوصلہ بڑھانا چاہتے تھے، اسی لیے میرا یہ کام ٹی وی پر دکھا کر میری ہمت کو داد دینا چاہتے تھے۔ پھر میں نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر وہ لوگ میرا انٹرویو لینے آئے اور وہ انٹرویو اتنا مشہور ہوا کہ بڑے بڑے لوگ میری تعریفیں کرنے لگے۔ ایک دن ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن کا مالک مجھ سے ملاقات کرنے آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس کمپنی کو اور شہروں میں بھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ سب خواتین اور لڑکیوں کی مدد کی جا سکے، لیکن اس کمپنی کی مالک آپ ہی ہوں گی۔ پہلے مختلف شہروں میں اس کی شاخیں ہوں گی۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے کبھی خود کو اتنا کامیاب سوچا بھی نہیں تھا۔ کہاں میں ایک عام سی لڑکی جو زندگی میں گھر سے باہر قدم نکالتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، اور اب اتنے بڑے بڑے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ امی بہت خوش تھیں۔ وہ کہتی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی اتنی مشہور ہو جائے گی۔ پھر اس ملک میں میرا ایک نام، ایک پہچان بن گئی تھی۔ لیکن ایک دن میرے ہوش اڑ گئے جب اس فاؤنڈیشن کے مالک نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، گو کہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایک نہایت نیک دل انسان تھے۔ انہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اسی جنزاد سردار کی یاد آتی تھی۔ وہ بھی تو اسی کی طرح نیک اور مددگار تھے جس طرح اس فاؤنڈیشن کے مالک نے میری مدد کی تھی۔ پھر میں نے امی کے کہنے پر ان سے شادی کے لیے رضامندی دے دی اور سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ بہت سے لوگ میرے ساتھ تھے اور میری ایک پہچان تھی، کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ سمندر کنارے گھومنے گئی تو مجھے بے اختیار وہی جنات کی دنیا یاد آئی جو سمندر کے بیچ ایک جزیرے میں بنی ہوئی تھی، جہاں میں بھی اپنا وقت گزار کر آئی تھی۔ اور نہ جانے وہ لڑکی سنبل کیسی ہوگی، وہ لڑکا اسے خوش رکھ رہا ہوگا یا نہیں، یہ سوچ کر میں اداس ہو گئی۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا، کیا سوچ رہی ہو؟ لگتا ہے کہ تم پہلے بھی اس جگہ پر آ چکی ہو، کیونکہ تم گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی لگ رہی ہو۔ تو میں اسے کہنے لگی، ہاں، میں نہ صرف یہاں بلکہ سمندر کے اس جزیرے پر بھی آ چکی ہوں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ حیران رہ گیا تھا، کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جزیرہ تو سمندر کے بیچ میں واقع ہے، یہاں پر تو صرف سمندری جہاز ہی جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھ رکھا ہے، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس جزیرے پر جا چکی ہوں تو وہ حیران رہ گئے تھے۔ پھر کہنے لگے، سنا ہے کہ وہاں پر ہوائی مخلوق اور مال ہے، یعنی کہ غیر فطری، کیونکہ کچھ لوگ جو سمندری جہاز پر سفر کرتے ہیں ان لوگوں نے اس جزیرے کا تذکرہ کیا ہے۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ میری پچھلی زندگی میں اتنے خوفناک واقعات پیش آئے ہیں جو شاید اگر کبھی میرے شوہر کے سامنے آ جاتے تو وہ مجھے چھوڑ ہی دیتے، لیکن کبھی نہ کبھی تو سچائی میرے شوہر کے سامنے آ جاتی۔ اسی ڈر سے میں نے انہیں سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر انہیں ڈرتے ڈرتے میں نے سب کچھ بتا دیا اپنے بارے میں، کہ کس طرح کم عمری میں اغوا ہو گئی تھی اور مجھے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ پھر جنات سے میرا سامنا ہوا تھا اور ایک جن زادے سردار نے مجھے مدد دی تھی۔ یہ حقیقت میں نے اپنے شوہر سے پوشیدہ رکھی تھی، شاید وہ یقین بھی نہیں کرتے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح میں وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی تو وہ کہنے لگے کہ تم بہت خوش نصیب ہو، کیونکہ کوئی لڑکی ڈاکوؤں کے پاس اتنے دن گزارے اور اس کی عزت محفوظ رہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں میرا شوہر اس بات پر خفا نہ ہو جائے، لیکن وہ سچ میں ہی بہت نیک انسان تھا۔ اب میں نے اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ زندگی میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن جب میں حاملہ ہوئی تو ایسے لگا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں عنقریب ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، لیکن جب میرے ہاں بچہ پیدا ہونے لگا تو اس رات بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی، اتنا کیچڑ اور پانی تھا کہ مجھے ہسپتال لے جانا بہت دشوار ہو رہا تھا۔
پھر بھی میرا شوہر ہمت کر کے مجھے ہسپتال لے کر جانے لگا، لیکن اچانک بیچ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ اچانک ہمارے پاس سے ایک کار گزری اور اس آدمی نے ہماری مدد کی، ہمیں فوراً ہسپتال پہنچا دیا۔ میرے شوہر افراتفری میں اسے بھول گئے، لیکن جب میرے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا تو اچانک سے میرے پاس آ کر کہنے لگے، ارے وہ آدمی نہ جانے کون تھا جو اتنی رات کو سنسان جگہ سے آیا تھا۔ میں نے اسے بہت روکنا چاہا، لیکن وہ تمہیں چھوڑتے ہی ایسا بھاگا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کس طرف گیا ہے۔ لیکن ڈرائیور نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دور جا کر گاڑی سمیت غائب ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تبھی مجھے ایسے لگا کہ وہ جنزاد سردار ہی تھا جو میری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ہر پریشانی، ہر مشکل میں مدد کرے گا۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اگر اس اندھیری رات میں وہ نہ آتا تو نہ جانے میں کس حال میں ہوتی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے آئے اور میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ ایک بار پھر اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ پھر میں اپنے بچے کو دیکھنے لگی جو پالنے میں سو رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔